چاہتے 1 گھنٹہ پڑھے. جب واقعی آپ کی بے پناہ محبت ہے جو ہمیشہ سے اس حقیر و فقیر کو حاصل رہی ہے. اگر میں کم از کم اپنے اس ڈیموکریٹک پروسیجر کو فالو کروں تو 10 منٹس والوں نے ضرور پڑھی ہے, 20 منٹس والوں نے تو 10 اور 20 منٹ ملا کر کم از کم آدھا گھنٹہ پڑھے میرے پاس. اور انہوں نے 1 گھنٹے کا نعرہ لگایا ہے تو پھر 1.5 گھنٹے تک یہ اپنا چلا. کے ساتھ بھی اجازت بھائی کی جتنی ضرورت ہوں گی وہ 1.5 گھنٹے میں شامل نہیں ہوں گی. کچھ مومنین یہاں دانے بانے تشریف فرما ہے, بزرگ بھی بیٹھے ہوئے جا رہے کہ وہ دیوار سے سہارے کے ساتھ اور وہ تشریف رکھیں, اس لیے کہ واقعی کافی تاخیر ہو گئی. لیکن جن کی مجبوری نہیں ہے ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ افریقہ میں مولانا صاحب تشریف لے گئے مجلس پڑھنے کے لیے, تو بہت دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا قریب آ جائے. میں کہا مولانا بہت تھک چکے ہیں تو آپ تھوڑا سا ممبر اٹھا کے آگے آئیے. یہ ممبر بہت بڑا ہے, اٹھا نہیں سکتا اسے کہ میں آپ کے پاس آ سکوں. اور اس خاطر ہے کہ مجھے ذاتی طور پر بڑی خوشی ہے, بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس ممبر سے جو پہلی گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کی ہو رہی ہے کہ جس کی خاطر ممبر بنا. آپ جانتے ہیں کہ رسول نے غدیر میں ممبر بنوایا تھا. رسول نے یہ کہا تھا کہ ممبر بناؤ, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بڑے صحرا میں ممبر کہاں سے آیا؟ تو حضور نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیسے بناؤں, اور اونٹوں کے پالان پر لکڑیوں کو ان کے بعد ایک جمع کر کے ممبر بنایا تھا. لیکن غدیر میں ممبر نہیں بنا سکتے تھے, وہ مدینہ کے صاحب ممبر کہاں سے اور خطبہ دیا, اور خطبے کے بعد ممبر توڑوا دیا, ممبر ختم کروا دیا. کار رسالت کو وہ حضور ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ممبر بنوایا. اس لیے کہ جب عربوں میں بڑا تجربہ ہوتا تھا اور تقریر کرنی ہوتی تھی کسی کو, تو معمولاً جو طویل القامت لوگ ہوتے تھے ان کے شانوں پر بلند ہو کر تقریر کی جاتی تھی. اور یقین جانیے گا کہ اس وقت طویل لوگوں کی لمبے جو پہنچ گئے موجود تھے مجمع میں, لیکن حضور نے ممبر بنوایا, خطبہ دیا اور ممبر توڑوا دیا. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو خلافت کے ممبر پر کوئی بیٹھ جائے, غدیر کے ممبر پر یا میں
اس فلانے 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 سے مراد ابو جہل، ابو لہب اور کیونکہ آپ نے یہی رہنا، مجھے پاکستان بھی جانا ہے میرے ساتھ کے نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پورا مسئلہ ساتھ ہے، جو کہ حضور نے غدیر میں کام کروایا تھا کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلا لیا تھا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلا لیا تھا، تاکہ سب ولایت کے مرکز پر جمع ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی گزارش ہے، یہ پہلی بار اعلان ولایت کا یہ نہیں تھا، یعنی غدیر، اور کیجیے گا، غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اظہار ولایت کا نام ہے۔ یہ ولایت کا اعلان پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یعنی اب وہ تو ہے نا کہ فضائل کی اللہ نے جو فضائل کے معیار رکھے ہیں وہ سب کے سب علی بن ابی طالب کے مقدر میں آئے، اور حضور تو بالکل از اول معاملے کو واضح کر چکے تھے، دعوت رسولہ سے بہت واضح تھا معاملہ۔ جمعے کے خطبے میں پڑھ بھی چکا، اس کو یہاں طرح دوہرانا نہیں چاہتا، لیکن دعوت رسولہ میں جب 3 دن تک لوگ آتے رہے اور کھانا کھا کر حضور کی تقریر سنے بغیر واپس جاتے رہے، تو حضور بار بار جیسے کھانا کھا کے جانے لگتے تھے، ابو لہب شور مچا دیتا تھا جب حضور کچھ بات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا، حضور بات کرنا چاہتے، ابو لہب نے شور مچا دیا، ابو طالب علیہ السلام نے کہا کل کھانا پھر آ جانا، دوسرے دن پھر آئے، پھر کھانا کھا کر واپس چلے گئے، تیسرے دن جب کھانا کھا کر جانے لگے اور ابو لہب نے پھر شور مچایا، تو یہاں سے ابو لہب ہوتا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام ہوتا۔ اپنے بچوں کے لیے وضاحت کروں کہ یہاں سے بت پرست اٹھتا اور یہاں سے کچھ شکل ہوتا، یہاں سے کعبے کا چور اٹھتا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھتا۔ سننے کے لیے آئے ہیں، بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں سے قذاب اٹھا اور یہاں سے 14 میں کیا کروں، ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں میں، اے گدھے چپ ہو جا، ابو لہب سے کہا۔ توہین رسالت کا پہلا خطرہ تو ابو طالب علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد حضور سے فرمایا کہ یا سیدی و یا مولایا، ایک ہی موقع پر 2 الگ الگ لہجے اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابو لہب کے لیے غضب سے کہا اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر فرمایا کہ اے میرے سردار اور اے میرے مولا، آپ خطاب فرمائیں گے، اور حضور نے خطاب شروع کیا اور پہلا خطاب تھا اور کہا کہ میں خدائے عادل اور واحد کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایوب کی واضح ہونی کون ہے جو میرا مددگار، تو وہی اٹھا کے مقدم میں اٹھتا تھا۔ بس میں جب یعنی وہیں سے حضور نے خلافت اور ولایت کے معاملے کو طے کر دیا، کہا یا علی انت وزیری و خلیفتی من بعدی، تم میرے وزیر ہو، میرے خلیفہ ہو، میرے بعد۔ پہلی ہی دعوت اسلام میں اتنا واضح جواب، اور پھر حضور مستقل بیان فرماتے تھے، کبھی کہا انا وعلی من نور واحد، کبھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی من بابها، کبھی کہا انا دار الحکمہ وعلی من بابها، ومن یات الحکمہ فمن اراد الحکمہ بل یاتها من بابها، کبھی کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وانت ترسلنی وتنجز عبادی مشیئتک علی منابر من نور مبیضۃ قولی فی الجنہ۔ اور پھر جیسے جیسے حضور آگے بڑھتے گئے تو مسلمانوں کے دلوں میں جس جس چیز کے لیے بڑا احترام آتا گیا، رسول اللہ اس چیز کو علی سے تشبیہ دیتے گئے۔ سمجھتے تھے کہ سورہ یہ بڑی عظیم سورہ ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ اے علی میری مثال انسانوں میں ویسی ہے کہ جیسے سورہ توحید کی مثال قرآن میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کعبے کی منزلت بہت ہے، تو حضور نے علی کو کعبے سے تشبیہ دے کر فرما دیا کہ یا علی مثل کا مثل الکعبہ
مثال ہے. یہ جملہ کہہ چکا ہوں پہلے لیکن اسے دوران بھی یہاں پر. علی کی مثال کعبے کی مثال ہے, لیکن یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ ثواب نہیں ملے گا. جس چیز کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں آتا گیا, حضور علی کو اس سے تشبیہ دیتے گئے. کبھی سورۃ الروضہ سے تشبیہ دی, نہیں کبھی پورے قرآن سے تشبیہ دی. اور علی اور مال قرآن اور علی کے, علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. کبھی کعبے سے تشبیہ دی, علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور خود چھپ ہو کر جشن سننے نہیں آیا بلکہ بول کر جشن منانے آیا. وہ اس بات کو سنے کہ ایک اور تشبیہ بھی دی. میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا, پہلا جملہ دے کر رک جاؤں گا. حضور نے کہا کہ اس کے دل میں کعبے کا بغض ہو وہ کبھی حلال زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جب غدیر نے اعلان کیا تو غدیر کے بعد ہی اعلان کر پایا. جو مشہور حدیث کرتاس اور واقعہ کرتاس مسلمانوں کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے کہا کہ تم کاغذ اور قلم لے آؤ تو میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دوں گا کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اور کوئی بزرگ تھے جنہوں نے قلم دینے سے اور کاغذ دینے سے حضور نے اس کو بھی. اچھا میں کہتا ہوں بھائی آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں, امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل زبانے کا گناہ کیوں سر میں لیتے ہو؟ وہ لکھ کر جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. تو از ولادت تا وفات رسول حضور قدم قدم پر اعلان فرماتے ہیں تاکہ معاملہ بالکل اس میں کلیئر اور واضح ہے. اسے اس بات کو ایک اور انداز سے کہہ چکا ہوں لیکن اب اس انداز سے بھی سنیے. یعنی واضح کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کی شان اور علی کا مقدر رکھا ہے کہ کعبے میں تشریف لائے علی کا مقدر. 3 دن تک ایک ایسا کعبے میں مہمان رہے علی کا مقدر. تو میں اس بات سے لے کر کے اینڈ تک لے کے جاؤں گا. اور جب بنت اسد علی کو لے کر باہر آئے تو علی آگوں سے باتوں سے ہموں سے رسالت میں آئے اور آنکھیں کھولے اور پہلی زیارت علی حضور کے چہرے کی طرف علی کا مقدر. جب حضور کے چہرے کو دیکھے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. علی کا مقدر. حضور زبان گھسائے علی کا مقدر. اپنا دعا کا عطا فرمائے علی کا مقدر. دعوت النشیرہ میں نصرت کا وعدہ کرے علی کا مقدر. بچپن میں حمایت رسول فرمائے علی کا مقدر. رسالت کا شکل ہدایت سو جائے علی کا مقدر. جب حضور کی حالت رکوع میں زکات میں دے دیں تو آیت نازل ہو جائے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون علی کا مقدر. جب اس کا سو جائے تو آیت نازل ہو جائے کہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد
کا مقدر، رج اللہ علی کا مقدر، عید اللہ علی کا مقدر، عید اللہ علی کا مقدر، نشان اللہ علی کا مقدر، ستارہ گھر پر اتر جائے علی کا مقدر، سے استعمال کو علی کا مقدر. نکاح عرش پڑھو علی کا مقدر، اور اس سے گواہ بنے علی کا مقدر، نکاح پر اللہ پڑھائے علی کا مقدر، علی کا مقدر، کافی بنیاد بنے علی کا مقدر، اللہ نے مشکلات بنے علی کا مقدر، صراط مستقیم بنے علی کا مقدر، صاحب الوجود بنے علی کا مقدر. ایسا لگتا ہے کہ مقدر لکھنے والا بھی مسئلہ یہ تھی کہ قافلوں کے قدم وہ بھی ناپ کے رکھے ہوتے تھے ان لوگوں نے جو شہروں کی طرف واپس قافلے پلٹ رہے ہوتے تھے اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس دن قافلہ پہنچنے والا ہے. اور جب حاجیوں کا قافلہ واپس پہنچتا تھا، اچھا حاجی کو واپس جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. جب حج ختم ہو جاتا ہے نا تو خانہ کعبہ میں کم اور ٹریول ایجنٹ کے پاس زیادہ نظر آتے ہیں. یہ آپ خود جب تشریف لے جائیں گے تو تجربہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہاں پر کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا، حاجی کو واپس پلٹنے کی جلدی ہوتی ہے. اور اس پلٹنے کی جلدی میں حضور نے شدید گرمی میں 3 دن تک روک کے رکھا. اور 3 دن تک روک کے رکھنے کی مصلحت یہ تھی کہ جب قافلے 3 دن بعد پہنچے اور وہ سب کے سب استقبال کے لیے جو 3 دن پہلے باہر آ چکے تھے تو ہر ایک کی زبان کا پہلا سوال یہی تھا اور 3 دن بعد کیوں آئے. واٹس ایپ نہیں تھا کہ حضور کی بات پہنچ جاتی. حضور نے ایسا میڈیا استعمال کیا کہ دوست دوستی میں بتائے اور دشمن جل کر بتائے. لہٰذا 3 دن بعد جب قافلے پہنچے تو مکہ کے قریب، یمن میں، شام میں، مدینہ میں، حجاز میں اور جگہ بستیوں کو جب لینے کے لیے بستی والے جب آ رہے تھے اور جگہ سزا پوچھ رہی تھی کہ حضور نے روک دیا تھا، حضور نے روک دیا تھا، حضور نے روک دیا تھا. میں کیوں روکا تھا؟ وہاں تو حضور نے کہا تھا نا، یہاں سب کہہ رہے تھے حضور نے کہا تھا من تم تو مولا. اس لیے روک کر رکھا. اچھا بس یقین فرمائیے گا، آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے مومنین دوپہر کے پروگرام میں بھی تھے اور لیکن میں تو تھا. اور میں اس وقت اب وقت بھی بہت ہو گیا اور رستگی بھی محسوس کر رہا ہوں. آپ حضرات کو بہت ہی جوش سے بنا کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں فجر تک پڑھتا چلا جاؤں. اس خاطر اور یہ اس ایمان کی علامت ہے. لیکن مدینہ میں 1400 سال پہلے واقعہ ہو گیا، صحیح، علی کو مولا بنا دیا گیا. آج جب میں وہ ذکر سنتا ہوں تو میرا دل خوش کیوں ہو جاتا ہے؟ حضور نے کہا تھا کہ علی ماں جب مومن بابا جب منافق علی تو مومن اس سے دوست نہیں رکھ سکتا اور منافق اس سے محبت نہیں کر سکتا. تو یہ محبت علی کا غالب اور ایمان کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا منظور کا مولا کہا تھا مولا آخر جو رسم ہے اس وقت پتا نہیں میں کتنا اور آگے بڑھ رہا ہوں. یہ حضور نے کہا میں کس کا مولا ہوں. آپ میں سے بہت سے نعرہ بھی لگاتے ہیں، بالکل صحیح نعرہ کہ بوزر کا مولا علی علی، کمبر کا مولا علی علی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. لیکن کیا حضور نے فقط بوزر اور کمبر کے لیے کہا؟
سورہ آل عمران کی آیت سنیے گا، سورہ حجرات کی آیت اور بس سورہ احزاب کی آیت، میں نتیجہ دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت ذرا دھیان سے سنیے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے رسول آپ اس وقت یاد کیجیے کہ ہم نے سارے نبیوں سے میثاق لیا اور عہد کیا کہ لما جاءکم، کہ ایک رسول آئے گا تمہارے بعد جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا، جو لا تؤمنون کا بھی اس پر ایمان بھی لانا، ولا تنصرنہ اور اس کی مدد بھی کرنا. یہاں قرآن نے یہ بھی سمجھایا کہ ایمان لانے کے بعد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مدد کے موقع پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایمان لائے لیکن مدد نہ کرے، زیادہ تر ایمان بھی لانا اور ساتھ میں مدد بھی کرنا. بھاگا مقابلے سے تو میدان چھوڑ کر شیر خدا کو شیر نے نہیں، شیر خدا نے اس کا کبھی پیچھا نہیں کیا. میں تھوڑا سا دونوں ہاتھ بلند کر کے سپر پاور نعرہ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر شیر خدا نے اس کا پیچھا نہیں کیا. اور تم خود پر کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. اللہ نے جب انبیاء سے وعدہ لیا نا تو انبیاء سے وعدہ لینے کے بعد تم ایمان ملاؤ اس پر رسول اللہ پر اور نصرت بھی کرنا ہے. اور پھر کہا کہ قال اقررتم، یہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں. اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اللہ نے انبیاء سے پوچھا تم اقرار کرتے ہو کہ میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ گے اور میرے نبی کی مدد کرو گے؟ وہ اخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا مجھے گواہ بنا کر عہد کرتے ہو، یعنی اللہ کے عہد اور اللہ کا قسم کھاتے ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کام اقرار کرتے ہیں، سارے نبی ایسا نبی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی پر ایمان لے کر آئیں گے. قال فشهد، اللہ نے کہا کہ تم نے اقرار کیا، اب تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات کا کہ تم میرے نبی پر ایمان لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے، اچھا یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم میرے نبی کے مومن ہیں. جیسے آپ ایمان رکھتے ہیں نا نبی پر، حضرت آدم میرے نبی کے مومن ہیں، حضرت نوح میرے نبی کے مومن ہیں، حضرت موسیٰ میرے نبی کے مومن ہیں، حضرت عیسیٰ میرے نبی کے مومن ہیں، حضرت ابراہیم میرے نبی کے مومن ہیں. ان پر ایمان لانا شرط ہے نبوت کے لیے. لہٰذا 1,24,000 انبیاء میرے نبی کے مومن ہیں. اور مومن کا اور نبی کا رشتہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں فرمایا کہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ دیکھو نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین کی نفسوں کا مولا ہوتا ہے. اب آدم ہے میرے نبی کے مومن، یعنی میرے نبی ہے آدم کے مولا. نبی ہے آدم کے مولا، نبی ہے نوح کے مولا، نبی ہے ابراہیم کے مولا، نبی ہے موسیٰ کے مولا، نبی ہے عیسیٰ کے مولا. نبی کے میدان میں حیدر کو بلند کر کے کہا میں نوح کے مولا. ایک مل کے سوال دیتے محمد لہذا لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور محمد رسول اللہ سے عشق کرنے والوں اور علی ولی اللہ کی ولایت کا شراب ظہور پینے والوں کو شمس الصبح کے ہاتھوں پر بدر الدجا کا بلند ہونا مبارک ہو. اس لیے یہ بلند کرنا اس لیے ضروری تھا کہ حضور سے کہا تھا کہ یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجیے، تبلیغ کیجیے اس کی کہ آپ کو پہلے ہی دیا جا چکا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل کیا مطلب ہے؟ تفعل فعل، یعنی جب آپ نے پریکٹیکلی حدیث کو نہ پہنچایا. یہ کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بولنا، فعل کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنا. حضور کا مطلب بولنا نہیں تھا، حضور کو کرنا تھا. اس کی عادت میں حضور پر واجب تھا کہ بولے بھی، حضور پر واجب تھا کہ کرے بھی. لہٰذا بول دینا کافی نہیں تھا جب تک حدیث کو شاموں پر بلند نہ کرتے. اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو کون سے شر سے محفوظ رکھے گا؟ کن کے لوگوں کو؟ یہ آیت ہجرت پہ آ جاتی تو بات سمجھ میں آتی، بدر پہ آ جاتی تو بات سمجھ میں آتی، موت پہ
شر کیا تھا لا الہ الا اللہ پر، اور شر تو محمد رسول اللہ پر بھی ہوا تھا، ابو لہب نے شر کیا تھا. اب تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں میں گنوا نہیں سکتا. شر لا الہ الا اللہ پر بھی ہوا، محمد رسول اللہ پر بھی ہوا، لیکن یہ آیت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بچا کے رکھیں گے، اس لیے کہ اس وقت بچانے والا علی تھا. علی رضی اللہ پر شر تو بچانے والے ہم ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی تو ہدایت ہی نہیں کیا کرتا. یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے؟ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے؟ اللہ علی کو کافروں کی ہدایت ہی نہیں کیا کرتا، یعنی کافروں کو علی کی ہدایت ہی نہیں کیا کرتا، وہ اس ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جناب امیر کو شانوں پر بلند کر کے یہ جملہ جتنی مرتبہ بھی کہا ہے اس میں ایک عجیب چاشنی خدا کے ساتھ، یہ جملہ من کنت مولا، اسے آپ 10 مرتبہ بھی دوہرا لیجیے ایک ساتھ، اس میں ہر مرتبہ ایک نئی چاشنی محسوس ہوتی ہے. کچھ نے کہا، ایک جملہ اور کہہ دوں، کچھ نے کہا کہ مولا سے مطلب دوست ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے، لیکن من کنت مولا فہذا علی مولا، دونوں مولا کا مطلب ایک ہی ہوگا، من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک دوست تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بات مانی جائے کوئی نہ مانی جائے، یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. دوست تو ہوتا ہے کوئی بات مانی جائے کوئی بات نہ مانی جائے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ من کنت مولا جو حضور نے اپنے لیے کہا تھا، جس کا میں مولا ہوں، اب حضور کو کس لیول پہ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ جس لیول پہ حضور کو رکھ رہے ہیں اسی لیول پر علی کو رکھ لیجیے گا، بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے. اور اس اعلان کے بعد دیکھیں میں تو پڑھتا چلا جاؤں اور آپ سنتے ہی چلے جائیں اور کبھی معاملہ ختم ہی نہ ہو، لیکن بہرحال وقت بھی اپنی رفتار سے گزرتا ہے اور اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ میں سے شاید بعض میں نیاز چکلی ہے اور بعض کو بھی باقی ہے. جنہوں نے اچھا چکنے کا لفظ میں نے آپ اس سے سن کے پریشان نہ ہو جائے گا، مگر چکنے کی اجازت ہے، پوری کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ وقت اس حساب سے ہو چکا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جس کا ذکر ہے نا وقت بھی اس کا محکوم ہے، اور اسی خاطر ہے کل 2 کام ضرور کرنا ہے. کل عید نذیر ہے اور کل کی عید کے 17 نام ہیں، امام رضا کے حدیث کے مطابق 17 نام ہیں ایک دن کے، ٹھیک ہے نا. فرمایا یوم زینت، زینت. پھر آگے فرمایا کہ جو زینت کرتا ہے غدیر کے دن اس نیت سے کہ میرے مولا کی مولائیت کا اور ولایت کا اعلان غدیر میں کیا گیا، اس نیت سے جو زینت کرے اللہ اس کے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جتنے گناہ مگر اس زینت کے صدقے میں اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی خاص تاکید ہے، اپنے آپ پر خرچ کرنے کی تاکید ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی تاکید ہے. اب اور یہ اپنے آپ کو اس سے میں نے کہہ دیا کہ پہلے ہدیے سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا نے اپنے لیے کوئی اعلان فرمایا ہے. آپ اپنے آپ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجیے. غدیر کے لیے اس کی خاص تاکید ہے، ثواب ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور کل کا ایک دن وہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یوم اکثار السلام علی محمد والے، کثرت کے ساتھ اہل بیت کو درود بھیجو. کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اہل بیت کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرو. یہ سارے اس دن کے نام ہیں، کل کے دن کے بہت سارے نام ہیں. اور کل 2 کام ضرور کرنے ہیں. ایک کل میں 10 قسط گزارش کر رہا ہوں، روزہ ضرور رکھیے گا، اس لیے کہ حدیث سے معصوم ہے کہ اگر کوئی اللہ اسے اتنی حیات عطا کرے کہ وہ قیامت کے دن تک زندہ رہے اور روز روزہ رکھے، تب بھی وہ سارے دنوں کا ثواب ایک طرف، غدیر کے ایک دن کے روزے کا ثواب جاتا ہے. زیادہ تر روزہ ضرور رکھے اور زیارت امین اللہ جو مولانا علی علیہ السلام کی زیارت ہے، دور سے وہ زیارت ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. وہ زیارت امین اللہ ایک خاص ہماری مختصر ترین دعا ہمارا. باقی تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کا اہتمام کیجیے، اپنے بچوں کو گفٹ دیجیے، خود کے لیے گفٹ گویا خود کے اوپر خرچ کیجیے، خود کے لیے کوئی چیز لیجیے اس نیت کے ساتھ. اس کی تاکید ہے، غدیر کے دن خاص اس کی تاکید ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے مولا کائنات کی ولایت پر باقی ہمیں رکھا ہے.
سے عطا فرمائی ہے. اور جو ولایت علی کے بغیر آپ ماشاءاللہ بہت آپ نے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا نا یہ داد دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضور نے کہا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کرے اللہ اس کے لیے جنت میں 10 درخت لگاتا ہے اور ہر درخت پر 100 پھل اللہ عطا کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کہ وہ جو ایک درخت کا پھل ہے نا اگر دنیا کے سارے بادشاہ جمع ہو جائیں اور اپنے سارے خزانے لٹا کر چاہیں کہ ایک درخت کے پھل کو خرید سکیں تو وہ خرید نہیں سکتے. مولا کائنات کے سستے میں پتہ نہیں اللہ کیا کچھ عطا کرتا جاتا ہے. اور جو علی کی ولایت کے بغیر آ گیا چاہے وہ مسلح عبادت پر بھی پڑا ہوتا ہے. میں بالکل آخری مصرع پڑھ رہا ہوں اور آپ کی انشاءاللہ سبحان اللہ اور آپ کے نعرہ حیدری میں رخصت ہو جاؤں گا کہ جو علی کی ولایت کے بغیر مسلح پر بھی آ جائے نماز مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے نماز مار کر منہ پر کہا فرشتوں نے علی سے بغض ہے اور آ گیا مسلح. بہت ہی پرجوش انداز سے سنا. مدیح کے سلسلے میں تو باتیں اتنی ہیں مجھ جیسا فقیر حقیق بھی پڑھتا چلا جائے تو کبھی ختم ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن علی کا ذکر اتنا بڑا ہے اتنا وہ سفر رکھتا ہے. ٹھیک ہے بس یہاں تک آج کے تک اس کو ہم نے اختتام کیا. جب غدیر کا دن گناہوں کی مغفرت کے لیے اور امیر المومنین اسلام سے اپنے آپ کو دوبارہ سے متصل کرنے کے لیے لیکن مولا کائنات کا جو در ہے نا میں اب اس دعائے توسل کے اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں مولا کائنات کے نام سے لیکن آپ کا دل آمادہ ہو جائے. اور اسے ایک مرتبہ ہوتا ہے جشن سننا اور ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کے دل کو اور اپنے دل کو تھوڑا سا نرم کرنا چاہتا ہوں کہ پہنچ سکے مولا کائنات کے رنگ میں اور تصور کر سکے. کتاب صحابہ احمد نے لکھا ہوا ہے ایک نجف میں ایک شخص تھا عراق سے باہر گیا ہمدان کا رہنے والا علی گمبانی اس کا نام تھا. وہ علاقے کا بدماش تقریباً تصور ہوتا تھا. لوگ خوف کھاتے تھے. اچھا آج تقریباً شاید 200 سال پہلے کی بات ہے تو سراؤنڈنگس میں بند ہوتی تھی دیواریں علاقوں کی ولیجز. ایک عالم دین محرم کی مجلس سے پڑھنے گئے تھے واپس آئے دیکھا کہ شہر کے سارے دروازے بند تھے اور کوئی کھولنے والا بھی نہیں بیچارے باہر کھڑے رہے. تو انہوں نے بہت جب یا تو نوک کیا یا تو آواز دی تو یہ گھوم کے رہا. یہ گیا اس نے دروازہ کھولا. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نشے کی حالت میں عجیب قسم کی کیفیت ہے. اس نے کہا کون ہو تم؟ میں عالم دین ہوں. اب اپنے اسٹائل سے کہہ رہے کیوں آئے ہو اس وقت؟ مجلس پر کیا کہ اچھا میں مجھے کی مجلس سناؤں. انہوں نے کہا کہ مجلس کے بھی کوئی آداب طریقے ہوتے ہیں اس طرح سے. نہیں میں تو جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے مجلس کی سناؤں. عالم کہتے ہیں کہ اب میں اس صورتحال میں تھا وہ سامنے میرے بیٹھ گیا کہ مجھے مجلس سناؤ تو میں کرنے دوں گا. کہتے میں نے بھی اس کے سامنے اپنا ظاہر ہے کہ وہ اسٹارٹ کر رہا تھا اور مجھے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو میں نے غازی آباد جذبات سے اسلام کیا مسائل پڑے اس کے سامنے اس نے کیا. اس کے بعد ایسی توفیق نصیب ہوئی کہ وہ سب دنیا داری چھوڑ کر پہنچ گیا عراق. کربلا گیا. سچا بات سنا. کربلا گیا. کربلا سے نجف آ گیا. نجف میں مقیم ہو گیا. آیت اللہ شیرازی کا زمانہ تھا جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا. وہ نماز پڑھایا کرتے تھے مولانا علی اسلام کے علاوہ. وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. مغرب کی نماز ختم ہوئی تو آیت اللہ شیرازی کو کسی نے آ کے کہا کہ بہت بڑے عالم ہیں جن کی وفات ہوئی ہے تو تدفین کے لیے اگر حرم میں کوئی جگہ ہو سکے تو انہوں نے حکم دیا ایک جگہ پر حرم کے ساتھ ہی کہ اس قبر کو تو عشاء کی نماز کے بعد تدفین کر دیں. قبر کھود دی گئی. عشاء کی نماز کے بعد انہیں آ کر بتلایا گیا کہ وہ عالم ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. وہ کوما میں گئے تھے. وہ بالکل اب ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا اتنے میں خبر ہے کہ علی گنڈادی کے جو پیچھے نماز پڑھتے تھے یہی اس کا نماز عشاء کے بعد انتقال ہو گیا. تو آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ قبر اس کے لیے بنوائی تھی کہ اس کا اہتمام ہو سکے. اور یہ فرمایا کہ جو عالم کے لیے قبر کھولی تھی یہ علی گنڈادی کو اس قبر میں دفن کر دو.
تو وہ کہ جو اتنا بڑا گناہگار تھا اور مولا کائنات سے اتنا اس کی زندگی دور تھی، کٹی ہوئی تھی، اگر اس نے ایک دفعہ سچی نیت کی تو مولا نے کہاں پہنچایا؟ اپنے حرم میں ایسے پہنچایا کہ اب وہ زندگی بھر اس قبر میں قیامت تک کے لیے علی نبی طالب کے ساتھ ہے ان کے حرم میں۔ یہ ہے کرم امیر المومنین علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اب آپ جتنا لے سکتے ہیں مولا کائنات کی ذات سے لیتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں آپ سے اب میں کیا معافی مانگ سکتا ہوں، خستگی اگر ہے بھی تو اس لیے کہ اس میں میرا اتنا قصور نہیں تھا، تو بس انشاءاللہ مولا اس جشن کو قبول فرما لیں، ہمارا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرما لیں انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑی دعا میں آپ کو دے نہیں سکتا کہ انشاءاللہ امام عصر جب وہ تشریف لائیں تو ان کی اختتام میں اس جشن نبی کو منانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب مولا سے حدیث سنیں گے تو مولا حدیث سنائیں گے نہیں کہ مولا حدیث دکھائیں گے بھی، مولا سے انشاءاللہ آپ کو حدیث سننا اور دیکھنا نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجۃ اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع۔ ما شاء اللہ اتنے مومنین مل کے تمام کہتے ہیں